हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर मुमताज़ अली और आज मैं आप लोगों को थ्योरी एंड लिटरेचर ऑन एज के पेज से इसके बारे में बताऊंगा कि जजमेंटल लोग कैसे होते हैं और उनको हैंडल कैसे किया जाता है। और इसको बनाने के लिए मुझे किसी ने कहा था कि कमेंट सेक्शन में कि सर आप इस पर एक वीडियो बना दें कि जजमेंटल पीपल जो होते हैं, हाउ टू हैंडल जजमेंटल पीपल। तो इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप वो होते कैसे हैं, वो क्यों ये काम करते हैं और उनको हैंडल कैसे करना होता है। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊं, आप मेरे चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आए चलते हैं इसकी तरफ, जजमेंटल पीपल की तरफ। तो याद रखिएगा, जजमेंटल पीपल जो होते हैं ये हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं। मुख्तलिफ जो भी शोबे हैं, जितने भी हैं, क्योंकि सोसाइटी में लोग होते हैं, हर तरह के होते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग जजमेंटल लोग होते हैं। तो जजमेंटल लोगों का क्या मतलब होता है? जजमेंटल पीपल कौन से होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में खुद से आरा कायम कर लेते हैं। ज़्यादातर ये आरा जो है ये नेगेटिव होती है। और ये करते कैसे हैं? जैसे इनके साथ इर्द गिर्द लोग हैं तो एक इसकी वजह होती है जिसको आप कहते हैं कि ये सिलेक्टिव परसेप्शन होती है इनकी। यानी सिलेक्टिव परसेप्शन का मतलब ये है कि ये अपने हिसाब से दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं। ये इनको लगता है कि हमारे अंदर ये सारी जितनी भी खूबियां हैं, तो ये चीज़ों को ऐसे देखना चाहते हैं जैसे कि वो खुद हैं अपने हवाले से। हालांकि चीज़ें ऐसे नहीं होती, चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे वो होती हैं। हमारा देखने का अंदाज, तो हम लोग अमूमन वही कुछ देखते हैं जो हम देखना चाह रहे होते हैं। तो एक तो ये तरीका होता है कि ये लोगों को लेबल लगाते हैं, उनको तनकीद करते हैं, उनको हार्ड करते हैं, उनके नाम रख लेते हैं, उनको अब्यूज़ करते हैं। जजमेंटल लोग उनके बारे में वो यानी उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं लोगों की, उनके बारे में वो बुरा भला कहेंगे। किसी की जो मजहबी एक्टिविटीज़ हैं वो उनके बारे में बुरा भला कहेंगे। किसी की मुआशरत की एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में भला कहेंगे। किसी की तालीमी एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में बुरा भला कहेंगे। किसी की सोशलाइजेशन है उसके बारे में बुरा भला कहेंगे। तो ये वो लोग होते हैं जो किसी हाल में भी दूसरों को कबूल नहीं करते। ये जजमेंटल होते हैं। ये हर चीज़ के बारे में इनकी अपनी कोई राय होती है। यानी ये हर चीज़ जो भी इनको चीज़ नज़र आएगी उसके बारे में कुछ ना कुछ ये कमेंट ज़रूर करते हैं। यानी हर चीज़ में इनको कुछ ना कुछ गलत नज़र आता है। तो पहली वजह इसकी ये होती है कि ये सिलेक्टिव होती है कि जैसे ये अपने हवाले से चीज़ों को देखते हैं। और दूसरा ये होती है जिसको आप कहते हैं, इसका जो वजह है वो है जिसको कहते हैं हैलो इफेक्ट कहते हैं। और हैलो इफेक्ट का मतलब होता है कि आप किसी बंदे से मिले, आपने उसकी कोई एक बात सुनी या उसको कोई एक काम करते देखा, तो उसकी कोई एक एक्टिविटी, तो उससे आपने उसको जज करना शुरू कर दिया कि ये ऐसे होगा। तो तीसरा होता है जिसको हम कंट्रास्ट इफेक्ट कहते हैं कि आप किसी बंदे को किसी दूसरे बंदे के साथ कंपैरिजन करके अपने साथ या किसी बाकी दो बंदों का, तो आप उसको जज करना शुरू कर दें। इसको कंट्रास्ट इफेक्ट कहते हैं। ये भी जजमेंटल पीपल करते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्शन के जरिए होता है। प्रोजेक्शन क्या होता है कि आप कोई अपनी जो खूबी है वो किसी दूसरे के साथ मुंसलिक करके उसके हवाले से उसको देखने की कोशिश करते हैं। फिर एक होती है लोगों के बारे में जजमेंटल होने में स्टीरियोटाइपिंग होती है। स्टीरियोटाइपिंग ये होता है कि आपने किसी बंदे के बारे में किसी और की राय सुनी हुई है, ये फलां बंदा ऐसा है, तो उसको फिर हम उन लोगों के नाम रख देते हैं, मुख्तलिफ तरह से उनको बदनाम करते हैं, उनके बारे में बुरा भला कहते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं उनको। ये जजमेंटल पीपल होते हैं। ये हर वक्त लोगों के बारे में इनकी उंगली उठी रहती है, यानी उनके हर हवाले से उनकी जो भी उनके एस्पेक्ट्स हैं लाइफ पर, उन पर ये क्रिटिसाइज करते हैं। और इनका काम में जो करते क्या है, ये हार्ड करते हैं। बुनियादी तौर पर ये खुद लोग इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार होते हैं और ये इसकी वजह से ये लोगों को हार्ड करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। अब जो जजमेंटल पीपल हैं इनको हम तीन तरह के कैटेगरी में तकसीम कर सकते हैं। एक होता है द क्रिटिक, जिसको कहते हैं। अब द क्रिटिक जो है ना, याद रखिएगा, क्रिटिक दो तरह का होता है। क्रिटिक जो है ना ये जजमेंटल पीपल होते हैं। एक तो क्रिटिसिज्म होता है जो दूसरे आपके लिए क्रिटिसिज्म करते हैं, यानी दूसरे लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि वो आपके बारे में कुछ कह रहे होते हैं। उसको हम कहते हैं कि ये जो दूसरे जो हमारे बारे में कह रहे हैं, वो जैसे सपोज जैसे एक बुक है जिसका नाम है हाउ फुल इज योर बकेट। अब ये जो इसका मतलब क्या है कि फुल बकेट, एम्प्टी बकेट। तो
آپ کو جب لوگ نا ہم پر تنقید کرتے ہیں، ہمارے بارے میں کچھ کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ہمیں جب کچھ کہتے ہیں ہمارے پاس فکرے کستے ہیں، ہمیں ججمنٹ کرتے ہیں، ہماری سیاسی سوچ میں ججمنٹل ہوتے ہیں، ہماری مذہبی سوچ میں ججمنٹل ہوتے ہیں، ہماری معاشرتی سوچ میں ججمنٹل ہوتے ہیں، ہماری نامز ویلیوز میں ججمنٹل ہوتے ہیں، ہمارے رہنے سہنے میں ججمنٹل ہوتے ہیں، تو وہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بندہ آپ کو کر رہا ہے اس کی جو ایمپٹی بکٹ والا، اگر ایمپٹی بکٹ والا ہوا تو وہ ججمنٹل ہوگا اور وہ لو مینٹالٹی ہوگی، وہ احساس کمتری کے شکار ہوگا، وہ یہ والا کام کرتا ہے۔ اور جو فل بکٹ ہوتی ہے، فل بکٹ والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کسی پر ججمنٹل ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خوشی، کیئر، پیار، اعتماد، یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں اور ان کی بکٹ ان چیزوں سے فل ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ججمنٹل ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ جو ججمنٹل ہوتا ہے، بندہ خود اپنے بارے میں جو کرٹیسزم کرتا ہے وہ بھی ججمنٹل ہوتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اپنے بارے میں، اپنے آپ کو جو یعنی وہ اپنے بارے میں یہ سوچتا رہتا ہے کہ یار میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، یہ سوچ رہا ہوں، جو بھی ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، اور یہ ایک اینڈ لیس کرٹیسزم ہوتا ہے اپنے بارے میں، اور یہ پکا یہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، ہم سب کو خوش بھی نہیں رکھتے، اور ہم کرٹیسزم کرتے کیوں ہیں؟ کرٹیسزم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ عموماً ہمارے ذہن میں آلریڈی موجود ہوتا ہے، ہم خود کو بھی کرٹیسزم کرتے ہیں، ہم دوسروں کو بھی کرٹیسزم کرتے ہیں، تو جب آپ لوگ خود سے اپنے آپ کو کرٹیسزم کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر دوسرے لوگ بھی آپ کی طرف کرٹیسزم کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے باہر سے جو آپ کو کرٹیسزم کر رہا ہوتا ہے اس کو دیکھیں کہ وہ اس کا وہ ہاف ایمٹی بکٹ والا ہے، تو پھر اس کو آپ نے اگنور کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا وہ کرٹک ہو گیا جو ججمنٹل ہوتے ہیں، یعنی آپ خود بھی ہوتے ہیں، دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ پھر ہوتے ہیں دا ہیٹرز۔ ہیٹرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، آپ کی فیملی میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے کولیگز میں، آپ کے آنے جانے میں، آپ کے محلے میں، وہاں پر سب جگہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے، یہ آپ کو کم از کم ایک ہیٹر تو آپ کا ضرور ہوتا ہے، وہ آپ کی ہر ایکٹیویٹیز پر، آپ کی تمام جتنی بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان پر وہ نظر رکھتے ہیں، ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ ان ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنا۔ وہ آپ کی ایکٹیویٹیز پر بھی نظر رکھیں گے، ساتھ ساتھ ان کے خلاف بھی بولتے رہیں گے، آپ کے خلاف بھی بولتے رہیں گے، آپ سے نفرت بھی شو کریں گے، لیکن آپ کی ایکٹیویٹیز پر بھی نظر رکھیں گے، آپ کو ٹائم بھی دیں گے، پیچھے بھی لگے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی ججمنٹل پیپل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری جو ججمنٹل ٹائپ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کمپٹیٹرز ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کمپٹیٹرز جو ہے نا، ان کے بارے میں کہ آپ نے کبھی بھی ان لوگوں کو اس طرح نہیں ڈیل کرنا جس طرح آپ ایک کرٹک سے کرتے ہیں یا ایک ہیٹر سے کرتے ہیں، کیونکہ جو کرٹک ہے اس نے آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو پرسنلی نہیں لینا، آپ نے اس کو اگنور کرنا ہوتا ہے۔ اور جو ہیٹرز ہوتے ہیں وہ ہوتی ہیں ہر جگہ ہیں، لیکن آپ نے ان کے ساتھ بھی فزیکلی ان سے دور نہیں ہے تو آپ نے ذہنی طور پر دور رہنا ہوتا ہے۔ لیکن جو کمپٹیٹرز ہوتے ہیں نا، ان کو آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کمپیشن، ان کو بتائیں کہ ٹھیک ہے آپ کمپٹیشن میں ہیں تو ہم بھی ہیں، تو یہ طریقہ جس کو آپ ون ون کہتے ہیں، یعنی ہم بھی جیتیں گے آپ بھی جیتیں گے، یہ کمپٹیٹرز ہوتا ہے۔ اور کمپٹیٹر کے ساتھ نا وہ والا سلوک کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو چیلنج دینا ہوتا ہے، اس کے چیلنج کو لینا ہوتا ہے۔ اب یہ تو ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے، وجوہات بتا دیے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اپنے حساب سے دوسروں کو جج کرتے ہیں، کسی ایک بات سے ان کو جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کنٹراسٹ کمپیریزن کر کے، موازنہ کر کے اپنی خوبی سے اندازہ لگاتے ہیں، یا جو لوگ دوسرے بارے کسی کے بارے میں کہتے ہیں، تو یہ سارے ججمنٹل لوگ ہوتے ہیں، ان کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ پھر یہ کرٹک ہوتا ہے، دا کرٹک جو ہے سب سے پہلا، پھر دا ہیٹرز ہوتے ہیں، کمپٹیٹرز ہوتے ہیں۔ تو ججمنٹل وہ لوگ ہوتے ہیں، ججمنٹل آپ کو ہر جگہ ملیں گے، اور ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے، وہ ہر وقت گلہ کرتے نظر آتے ہیں، بلیم گیم کھیلتے رہتے ہیں۔ کچھ سیاسی طور پر غلط ہوا تو دوسروں کی وجہ سے، مذہبی طور پر غلط ہوا دوسروں کی وجہ سے، معیشت کے حوالے سے غلط ہوا دوسروں کی وجہ سے، سماجیات میں غلط ہوا دوسروں کی وجہ سے، جب بھی غلط ہوا دوسروں کی وجہ سے۔ اب ان ججمنٹل لوگوں سے آپ نے، یہ زہریلے لوگ ہوتے ہیں، ٹاکسک پیپل، ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کرٹک کہتا ہے، ہیٹرز ہوتے ہیں، کمپٹیٹرز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ڈونٹ ٹیک اینی تھنگ پرسنلی، کہ آپ نے ان کو پرسنلی چیزوں کو نہیں لینا ہوتا۔ اس کی پرسنلی مطلب یہ ہے کہ آپ نے جیسے یہ 4 ایگریمنٹس ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ آپ نے چیزوں کو پرسنلی نہیں لینا، کہ جب آپ چیزوں کو پرسنلی لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، یعنی وہ کرٹک جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ان کو بس خود سے کرنے دیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بی کمپیشنیٹ۔ کمپیشنیٹ کا مطلب ہوتا ہے ہمدردی کرنے والا، خیال رکھنے والا، کیئر کرنے والا، پیار کرنے والا۔ آپ ان کے ساتھ کمپیشنیٹ ہوں کہ یہ کسی وجہ سے پتہ نہیں یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں، ان کو یعنی ان کے لیے دعا کریں آپ ان کے ساتھ۔ پھر لک ایٹ اٹ ایز اے لائف لیسن، اگر آپ کے ساتھ کوئی ججمنٹل ہے تو اس کو اس سے کوئی
لیسن لینے کی کوشش کریں، کچھ سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر یہ ہے کہ نیکسٹ یہ کہ ان کے لیول تک کبھی جانے کی کوشش نہیں کرنا کہ آپ ان کے لیول پر چلے جائیں، کیونکہ جب آپ ان کے لیول پر چلے جائیں گے تو وہ آپ کے لیول پر آ جاتے ہیں۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ لک بیانڈ دا آبویس، کہ جو ظاہر نظر آ رہا ہے، کوئی بندہ آپ کو کرٹک ہے، ہیٹر ہے یا کمپٹیٹر ہے، تو اس کو تھوڑا ڈیپ جا کے سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اس کو ری فریم کریں۔ ری فریم کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے یہ کہا جاتا ہے، جیمز جیس کہتا ہے کہ میری صدی کی سب سے بڑی ایجاد یہ ہے کہ بندہ اپنے رویہ چینج کر کے تو زندگی بدل سکتا ہے، اپنا ایٹیچیوڈ بدلے، اس چیز کی طرف، اس کرٹک کی طرف، اس ہیٹر کی طرف، اس کمپٹیٹر کی طرف آپ کو وے آف تھنکنگ، اپنا اینگل بیٹھنے کا، کھڑے ہونے کا، دیکھنے کا، وہ چینج کریں۔ اور اس کے علاوہ بجائے اس کے کہ ہم ان لوگوں پر فوکس کریں جو ہمارے ساتھ محبت نہیں کرتے، ہمیں ججمنٹل ہوتے ہیں، آپ ان پر فوکس کریں جو آپ کو لو کرتے ہیں، آپ کو اعتماد دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، کیئر دیتے ہیں۔ پھر آپ اپنی باؤنڈریز ہونی چاہیے کہ کوئی بندہ اس سے آگے کراس کر کے نہ آ سکے۔ پھر یہ کبھی بھی ڈیفینڈنگ پوزیشن سے رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اسٹک ٹو یور گنز، اپنے گنز اس کو اسٹک کر دیں مکمل طور پر، اس میں آپ جو فوکس ہے اس پر آپ رہے، اپنی بات پر، اور پھر اپنی ریس جیتے ہیں۔ آپ کو اپنا پتہ ہونا چاہیے، اپنی لائف کا مقصد، آپ کا ایک پرپز ہونا چاہیے، آپ نے اسی پر چلنا ہوتا ہے۔ اور پھر اپنا فوکس جو ہے وہ ان لوگوں پر، یعنی وہ لوگ جو آپ کے ہیٹرز ہیں، ان سے آپ ان کی طرف اپنے کنٹریبیوشن دیکھیں، آپ اپنی خوشیوں کے سورسز دیکھیں، آپ اپنے محبت کے سورسز دیکھیں، جو لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، جو کیئر کرتے ہیں، جو اعتماد دیتے ہیں، جو آپ کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ہر وقت، آپ ان لوگوں کو زیادہ ٹائم دیں۔ تو جب بندہ یہ انسانی نفسیات ہے کہ ہم ان لوگوں کی طرف زیادہ جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ برے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم کوشش کریں کہ ان لوگوں کی طرف زیادہ جائیں جو ہمارے سے پیار کرتے ہیں، تو پھر یہ آپ کو ان لوگوں کی ضرورت، ان لوگوں کا ویٹیج ہی کام ہو جاتا ہے جو ہم سے جو ججمنٹل ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے اس سے جان چھڑانے کا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اینڈ تھینکس فار واچنگ۔